تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ بد دعا نہ کریں، ہدایت یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے، دین کی دعوت دینے والوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی نا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے ابو طالب، بہت ساتھ دیا آپ کا، بہت ساتھ دیا، اور جب تک زندہ تھے مکہ کے لوگ آپ کو زیادہ ستا نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کی چاہت تھی، خواہش تھی، چچا اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، آخری وقت ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں، حضور پہنچ گئے کہ چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے سکوں کہ میرے چچا نے آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن چچا نے نہیں پڑھا کیونکہ ابو جہل پاس میں بیٹھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں غزوہ احد جو اسلامی تاریخ میں دوسری جنگ تھی، اس کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی تفصیل بھی کچھ بتائی گئی تھی کہ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ بدر کی لڑائی میں مکہ کے مشرکوں کو جو شکست ہوئی، زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کے دل میں انتقام کا زبردست جذبہ تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور اسی مقصد سے وہ آئے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینے میں رہ کر ہم یہ جنگ لڑیں یا باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے اور بڑی تعداد کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں۔ کچھ نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور احد پہاڑ جو آج ہے اس کے دامن میں آئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، وہ اپنے 300 لوگوں کو عین میدان جنگ میں لے کر واپس لوٹ گیا، عین وقت پر، کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ تو 300 لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر انصار کے 2 قبیلے تھے، 2 برادریاں تھیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے جو لوگ جنگ میں شریک تھے وہ بھی تھوڑا حوصلہ ہار گئے، اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں واپس مدینہ۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مضبوطی عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی، اور وہ میدان میں جم گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کے ساتھ نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے، 2 جماعتوں نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا کہ وہ پست ہمت ہو جائیں، حوصلہ ہار جائیں، واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا سرپرست تھا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، اپنی مدد اور نصرت ان کے شامل حال رکھی کہ وہ حوصلہ نہیں ہارے، جمے رہے۔ حضرت جابر انصاری صحابی ہیں، انہی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ تم میں سے 2 گروہوں نے
پست حوصلہ ہونا چاہا تو ہمیں ڈر لگا کہ ہماری مذمت برائی بیان ہوئی ہے، لیکن آگے کے جملے نے ہماری ڈھارس بنائی، حوصلہ بڑھا دیا کہ اللہ نے فرمایا اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا سرپرست تھا، اللہ ان کا ساتھ دینے والا تھا، یعنی اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں اپنا دوست کہا، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست قریبی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ انہوں نے حوصلہ تھوڑا کیوں ہارا تھا؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اس میں سے 300 عین لڑائی سے پہلے نکل کے چلے گئے۔ عین لڑائی یا لڑائی سے پہلے میدان جنگ چھوڑ کر جانا، یہ دوسرے فوجیوں کے بھی قدم اکھاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جو بھگوڑے ہوتے ہیں نا فوجی، ان کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا 7 بڑے بڑے گناہ ایک ساتھ بیان فرمائے، اس میں ایک یہ کہا کہ وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، جب دشمن کا مقابلہ ہو اس وقت بھاگ جائے انسان، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعداد کی طرف ایمان والوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے، اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبب کے طور پر یہ کریں کہ جتنے زیادہ لڑنے والے مجاہدین ہوں جمع کریں، جتنا زیادہ ساز و سامان لڑائی کے اسباب ہوں، ہتھیار ہوں جمع کریں، لیکن اس کے بعد بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ تعداد پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کی طرف سے مدد ہوگی تو ہی کامیاب ہو سکو گے، ورنہ تعداد سنکھیا دھری کی دھری رہ جائے گی، ہتھیار دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ دیکھو تعداد پر نہیں جانا چاہیے، تمہیں تو تعداد کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ پہلے تمہیں بدر کے میدان میں جب کہ تم نہتے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تعداد بھی کم تھی، دشمن کے مقابلے میں ساز و سامان بھی کم تھا، ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھی، جو میدان تھا ادھر دشمن کا لشکر تھا، وہ زمین اچھی تھی، اور مسلمانوں کے حصے میں جو زمین کا ٹکڑا آیا وہ ریتیلا تھا، پیر دھنس رہے تھے، ہر اعتبار سے تم نہتے تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی تو دشمن تمہارے سامنے ٹک نہیں سکا۔ تو تمہیں تو اللہ کی ذات پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے، تعداد پر نہیں، سامان پر نہیں، ہتھیار پر نہیں۔ اللہ نے پھر جنگ بدر کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تو تمہاری بدر کے میدان میں بھی مدد فرمائی تھی، نصرت فرمائی تھی، جبکہ تم بے بس تھے۔ ذلیل کہتے بے بس کو، عاجز کو، لاچار کو، نہتے تھے، کمزور تھے تم۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اللہ کے شکر گزار بنو گے، اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب بدر کے میدان میں آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے، کمک کے طور پر، مدد کے طور پر فرشتے اتریں۔ سورہ انفال میں بھی بدر کا تذکرہ ہے، کسی اور جگہ بھی ہے قرآن میں، تو فرشتوں کی تعداد کسی جگہ 1000 آئی ہے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، یہاں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 3000 آئی ہے، اور کسی جگہ کا 5000 کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں کوئی تضاد ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر اللہ نے دوبارہ وحی کے ذریعے فرمایا اے محبوب ہم 3000 فرشتے کر دیتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ کہا 3000 نے، گھبرانا نہیں، 5000 فرشتے آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بلا
ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، دو چیزیں اگر تمہارے اندر ہو جائیں تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ حفاظت ضرور فرماتا ہے دشمنوں کے مکر سے، چال سے، سازشوں سے اور دشمن کے حملوں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ صرف جس وقت قرآن اتر رہا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور صحابہ آپ کے سامنے تھے ایمان والے، صرف ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں، یہ وعدہ قیامت تک کے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اور پچھلے درس میں بھی یہی چیز آئی تھی، اور یہی چیز حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہے نا، جب بالکل آخری سین کے جب یوسف مصر کے تخت پر پہنچ چکے ہیں، مصر کے بادشاہ، اور وہ بھائی جنہوں نے باپ سے جدا کیا تھا، حسد اور جلن میں کنویں میں ڈالا تھا، غلام بنا کر بیچ دیا تھا، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا مصر کا بادشاہ، تخت کا مالک، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یوسف ہوں میں، یوسف۔ تو بھائیوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا بے ساختہ اچانک، قد من اللہ، اللہ نے آپ پر احسان فرمایا، اللہ نے آپ کو یہ عزت دی۔ تو یہ کیسے ہوئی؟ تو حضرت یوسف نے کہا دو چیزیں جس کے اندر ہوگی اللہ اسے عزتوں سے اسی طرح نوازے گا۔ وہاں پر بھی یہی ہے، ایک کہا صبر، دوسرا کہا تقوی۔ صبر جو ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کے خلاف حالات پیش آئیں تو اس پر حوصلہ رکھنا، برداشت رکھنا، ہمت بلند رکھنا۔ اب وہ حالات یہ بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، حوصلہ رکھ رہا ہے انسان، ہمت کر رہا ہے، اطاعت فرما برداری کا حوصلہ۔ گناہ کے موقع مل رہے ہیں، چانس مل رہے ہیں اور جی بھی چاہ رہا ہے لیکن نفس کو دبا دیا، یہ بھی صبر ہے۔ اور کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہاں پر بھی صبر ہے۔ صبر تینوں طرح کے موقعوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا ایک تو صبر ہے، اگر تمہارے اندر صبر آ جائے۔ دوسرا کہا تھا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کا مطلب ہر قدم پھونک کر اٹھانا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، کہ کہیں اللہ اس کے رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ احتیاط والی زندگی جسے کہتے ہیں، وہ تقوی کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے ہی کہا دیکھو میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، دو چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے۔ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے گا، صبر اختیار کرے گا، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور پچھلے درس میں آیا اے ایمان والو، دشمن کی تو یہ کوشش ہے اور ان کی یہ چاہت ہے کہ تمہیں ناکام کریں۔ تمہیں اچھی حالت پیش آتی ہے، دشمن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ بری حالت پیش آتی ہے، دشمن بغلیں بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم صبر کا دامن تھام لو اور تقوی اپنا لو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور یہاں اللہ نے کہا دیکھو صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فوراً تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ نشان لگے ہوئے ہونے سے کیا مراد؟ بعض حضرات نے کہا خاص قسم کی پگڑی پہنے ہوئے ہوں گے، پگڑی پہنے ہوئے تھے، اس حال میں آئے تھے۔ جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جب فرشتوں کو لے کے بدر کے میدان میں آئے تھے تو جبرائیل امین کے پیلی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس لیے بعض لوگ پیلا رومال یا پیلی پگڑی باندھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے۔ تو خاص نشان تھی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نشان سے مراد جیسے خاص فوجی علامت ہوتی ہے، نشان فوجیوں کا ہوتا ہے، ان کا افسر ہوتا ہے، کوئی 1 اسٹار 3 اسٹار تو 5 اسٹار لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح فرشتوں کے بھی کچھ نشان لگے ہوئے تھے، خاص علامت تھی فوج کی جو علامت ہوتی ہے، اس طرح ان فرشتوں پر بھی لگی ہوئی۔ تو وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ فرشتے اللہ نے کیوں اتارے؟ لڑنے کے لیے؟ تو کہ فرشتے جنگ میں لڑتے نہیں، لڑنا تو مسلمان کو ہی ہے، لیکن ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کا اگر نشان بندوق ہے، گولہ ہے، میزائل ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے،
اس کا اگر نشانہ خطا ہو رہا ہے دشمن سے تو اس کو سیدھا کرنا، لڑنا تو مسلمان ہو گیا، ہتھیار تو وہی چلائیں گے، لیکن اگر نشانہ چوک رہا ہے تو فرشتے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، سیدھا جا کے دشمن پر لگتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اطمینان کے لیے فرشتے اتارے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اللہ نے یہ فرشتوں کا اتارنا اس لیے کیا تاکہ تمہیں خوشخبری ہو، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہیں حوصلہ مل جائے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، عین موقع پہ موجود نہیں ہے، جس وقت آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ قدم بڑھا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخصیت، فلاں حکمراں، فلاں ایم ایل اے، فلاں ایم پی، فلاں وارڈ پنچ یا جو بھی عہدے دار ہے وہ میرے ساتھ ہے، اگرچہ ابھی نہیں ہے لیکن میرا پشت پناہ ہے، موقع آئے گا تو میرا ساتھ دے گا، تو آپ کو بھی اطمینان ہوتا ہے فلاں شخصیت کا ہاتھ ہے میرے اوپر، میرے تو فلاں سے ریلیشن ہے، اور کچھ کام بگڑ گیا تو وہ کام آ جائے گا، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے اس لیے اترے تھے کہ تمہارے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ اگر تھوڑا جنگ کا پاسا ڈاواں ڈول ہوا، الٹا پلٹا ہوا تو فرشتے ہیں، انشاءاللہ ہم پار لگ جائیں گے، جیت حاصل ہونی ہے ہمیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یاد رکھو مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، نگاہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، نہ فرشتوں کی طرف، نہ ہتھیار کی طرف، نہ تعداد کی طرف، نہ کسی اور قوت و طاقت کی طرف۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے جو بڑا زبردست ہے، غالب رہنے والا ہے، جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو غالب کر کے رہتا ہے، کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی ہے، وہ حکمت والا ہے، جب چاہتا ہے اپنی مدد نازل فرماتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں نازل فرماتا ہے۔ اس نے چاہا، حکمت کا تقاضا یہی تھا، بدر کے میدان میں تم کم تعداد میں تھے، اللہ نے غالب کر دیا، اس لیے کہ وہ پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اگر اہل ایمان ختم کر دیے جاتے تو بعد میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا کون ہوتا؟ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے کہ جنگ بدر میں صبح جنگ ہونی تھی اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آوزاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت میری محنت کا نچوڑ ہے، اگر یہ اس موقع پر اگر ہلاک ہو گئی فلن تعبد، پھر قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی، ختم کر دیے جاتے۔ تو اللہ کی حکمت تھی، تو اس وقت مدد آئی۔ اور یہاں پر احد کی لڑائی میں پہلے تو مسلمان غالب آئے، لیکن بعد میں ذرا سی چوک ہو گئی، اور چوک کیا ہوتی ہے وہ پچھلے درس میں ہم بتا چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 ماہر تیر اندازوں کو چھوٹی سی پہاڑی پر وہاں کھڑا کیا تھا، متعین کیا تھا کہ جنگ کا پاسا کسی طرف بھی پلٹے، ہم جیتیں یا ہاریں، تمہیں یہاں سے آخر وقت تک جب تک میں نہ کہہ دوں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ اور پھر جب ان مجاہدین نے دیکھا کہ مسلمان تو غالب آ گئے اور کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، 40 لوگ اتر آئے، 10 لوگ رہ گئے تھے غالباً، تو وہ آ کے میدان میں آ گئے۔ تو حضرت خالد ابن ولید، اللہ کی کھلی تلوار، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ اپنے جان بازوں کو لے کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جن میں اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، اور خود حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے، لہولوہان ہو گئے تھے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، خود جو یہ ہیلمٹ ہوتا ہے جنگ میں پہننے کا سر کی حفاظت کے لیے، وہاں پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، اس کی جو کیلیں ہیں حضور کے رخسار پر لگ گئی تھی، خون آ گیا تھا۔ تو اللہ کی حکمت یہاں یہ ہوئی، تو اس طرح سے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم فرشتے اطمینان کے لیے اتارتے ہیں، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو ختم کر دے، کافروں کا زور توڑ دے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اور یکبتہم
کچھ کا تو خاتمہ کر دے، قتل کر دے، یا کچھ کو رسوا کر دے اور وہ ناکام ہو کر لوٹیں۔ بدر میں ناکام ہو کر لوٹے تھے، احد میں بھی آئے تو اس مقصد سے تھے کہ مدینے میں ایمان والوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور نقصان تو پہنچا مسلمانوں کو، لیکن آخر کار کافروں کا مقصد حاصل نہیں ہوا، بغیر مقصد کے وہ دنیا سے واپس مکہ لوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس جنگ میں زخم پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور باقی جو بچے تھے وہ سب زخمی تھے، زخم سے چور چور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے غصہ اور تکلیف، اللہ کے نبی نے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں بد دعا کرنی چاہیے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، حالانکہ وہ نبی ان کو صحیح بات کی طرف، صحیح پیغام کی طرف بلا رہا تھا۔ اس طرح کے جملے ناراضگی والے تھے، بد دعا کے لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہدایت پر آئے گی، ان کو کیسے ہدایت ملے گی، کیسے ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں ایسے لوگ، یہ کہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضور سے کہا گیا اس معاملے میں آپ دخل نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہدایت دینا یا نہ دینا، ایمان قبول کروانا یا ایمان سے محروم کر دینا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس اس معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے یتوب علیہم، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، او یعذبہم، یا اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے، جنگ میں ان کو قتل کروا دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں، کفر و شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اختیار اللہ کا چلتا ہے، اس لیے آپ بد دعا نہ کریں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مایوس کن ہو، پریشان کن ہو، دشمن کی طرف سے اذیتیں، پریشانیاں ہوں، لیکن ایک پیغمبر، اللہ کے ایک رسول اور ایک داعی، ایک مبلغ، دین کی دعوت دینے والے کو دشمن کے سلسلے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بد دعا نہیں، یہ کہ اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو کہ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت لکھ دے، ایسا نہیں کہ اللہ سب کو ختم کر دے، مٹا دے، یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور مایوسی کے جملے اور الفاظ کسی بھی صورت میں زبان پر نہیں آنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ بد دعا نہ کریں، ہدایت یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے، دین کی دعوت دینے والوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی نا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے ابو طالب، بہت ساتھ دیا آپ کا، بہت ساتھ دیا، اور جب تک زندہ تھے مکہ کے لوگ آپ کو زیادہ ستا نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کی چاہت تھی، خواہش تھی، چچا اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، آخری وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضور پہنچ گئے کہ چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے سکوں کہ میرے چچا نے آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن چچا نے نہیں پڑھا، کیونکہ ابو جہل پاس میں بیٹھا تھا اور دوسرے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے کہہ دیا زندگی بھر باپ دادا کے دھرم پہ رہے، آخر وقت میں تم جو ہے دھرم اپنا چھوڑ رہے ہو باپ دادا کا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضور کی تو چاہت تھی کہ چچا اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں، جس کے لیے پسند کریں، آپ اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے، جسے چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اللہ ایسے کسی کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب ضد کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اصرار کرتا ہے گناہ پر، کفر پر، شرک پر، اور اس کے دل میں کبھی آتا ہی نہیں کہ میں
سچ کو تلاش کروں، حق کو تلاش کروں، صحیح بات اور صحیح پیغام کو قبول کروں، یہ آتا ہی نہیں ہے، بس وہ اپنے کفر و شرک پر مگن ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کا عذاب ہی ہوگا۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود کئی گنا لے کر مت کھاؤ، دگنا سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود مت کھاؤ کا مطلب صرف کھانے کی چیزیں سود کے پیسے سے لیں یہ مت کرو، ایسا نہیں۔ کھانے سے مراد استعمال میں لانا ہے۔ اب چاہے آپ سود کے پیسوں سے کھانے کی چیزیں لیں یا پینے کی چیزیں لیں یا پہننے کی چیزیں لیں یا رہنے کی چیزیں لیں، گھر بنائیں، مکان بنائیں، جو کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح کا سود استعمال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور سود لینے والے کا تذکرہ ہے، اس میں دینے والے کا تذکرہ نہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو آیا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ لینے والا جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، بہرحال جس کی وجہ سے وہ لیتا ہے، لیکن دینے والے کی تو مجبوری نہیں ہوتی ہے نا، اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تبھی تو وہ آگے پیسہ دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، اس پر سود لے رہا ہے۔ تو ایک اعتبار سے دینے والے کا گناہ زیادہ بڑا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر صرف دینے والے کے بارے میں کہا، چونکہ وہی سامنے والے سے مجبور انسان سے سود لے گا اور اس کو استعمال کرے گا، کھائے گا، تو کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنا سود لے کر اس کو استعمال میں نہ لاؤ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ ناکامی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ تقوی کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا ہے، اور اللہ نے سود لینے کو، سود کے استعمال کو، سودی کاروبار کو اللہ سے جنگ کہا ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرے، اللہ کے مقابلے میں آئے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب عجیب بات ہے، جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سود کا تذکرہ آ گیا، جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو عجیب بات کہی علماء نے، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ غالباً حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، ان کے شاگردوں نے یہ سوال کیا، حضرت غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سود کا تذکرہ آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے کئی گنا سود لے کر استعمال مت کرو، یہ کیا جوڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں نے شہید ہونے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، چیر دیا تھا، اعضاء کاٹ دیے تھے، جس کو مسلح کہتے ہیں عربی میں، ناک کان کاٹ دیے تھے، بے حرمتی کی تھی لاشوں کے ساتھ، تو حضور اور صحابہ کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، انتقام کا جذبہ تھا، بدلے کا، قسم کھائی اگر آئندہ موقع ملا تو اس سے دگنا ہم ان کو قتل کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے اور بدلہ لیں گے، ڈبل۔ تو یہ سود کا تذکرہ کر کے اشارہ کہا کہ نہیں، انتقام کا جذبہ اپنے دل میں مت لاؤ، دوہرا تہرا کہ ہم ڈبل انتقام لیں گے، یہ جذبہ اپنے اندر نہ لے آؤ۔ جذبہ تو ہونا چاہیے معاف کر دینے کا، اللہ جب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو تمہارے اندر بھی وہی جذبہ آنا چاہیے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیچھے آیا کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ کی بخشش اس کے عذاب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کی پکڑ پر غالب ہے، رحمت زیادہ ہے، بخشش زیادہ ہے۔ لیکن ایمان والو، جہنم تو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اگر تم بھی کفر والے لوگوں کا راستہ اپناؤ گے، ان کے کام کرنے لگ جاؤ گے نا، تو پھر تمہیں بھی تو اسی جہنم میں جانا پڑے گا۔ جنت میں جاؤ گے بعد میں، لیکن وایا ہو کر، وایا جہنم سے ہو کر۔ جو گناہ کیے ہیں یا سود اگر تم استعمال کرو گے تو تمہارے لیے بھی وہ جو اصل جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جرم کی بنیاد پر، سود کی بنیاد پر تمہیں بھی اس میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو سود کو چھوڑ دو، انتقام کے جذبے کو چھوڑ دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کامیابی کا راستہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے،
اور ان کے حکموں کو ماننا ہے اور ان کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، تو پھر کامیابی کی جگہ ملے گی۔ وہ کامیابی کی جگہ جنت ہے، اور جنت کن کو ملے گی؟ کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا اچھائیاں ہونی چاہیے، کون سے کام کریں تو جنت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چند کاموں کا یہاں ذکر کیا ہے، چند صفات کا، چند خوبیوں کا، کہ جن کے اندر یہ 4-5 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ خوبیاں ہوں گی وہ جلدی جنت کی طرف لپکیں گے، ان کو جنت میں جلدی داخلہ ملے گا۔ وہ کیا خوبیاں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔